بسم الله الرحمن الرحيم. دخلت أول مطبعة في مصر مع حملة نابليون في العام 1797. پہلا جو پریس تھا مصر میں وہ نپولین کے حملے کے وقت 1798 میں مصر میں آیا تھا، یعنی مصر پر جس وقت نپولین نے حملہ کیا تھا تو ساتھ جو ہے وہ پریس بھی لے کر آئے تھے۔ اس سے پہلے مصر کے لوگ وہ پریس سے ناواقف تھے۔ منشیات مطبع بلاک مطبع اہلیہ فی مصر فی العام، اور پھر وہاں پر اور پریس بھی لگ گئے جن میں سے ایک مطبع بلاک تھا اور ایک مطبع اہلیہ تھا۔ من اول من واضع للنحو فی اللغت العربیہ، عربی زبان میں نحو کو وضع کرنے والے پہلے شخص کون تھے؟ وہ ابو الاسود الدولی مسلم الدولی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتداءً نمونے کے چند قواعد لکھ کر تو ابو الاسود الدولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے تھے، اور انہیں حکم ارشاد فرمایا تھا کہ اس طرز پر عربی زبان کے قواعد کو وضع کرو۔ تو یہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی کے حکم پر عربی زبان کے قواعد جو ہے صرف نحو ان کو وضع کیا تھا، نحو کو وضع کیا تھا۔ صرف کی واضح اور ہیں الی من یوزع الفضل فی اضافت النکت للحروف العربیہ، وہ فضیلت کس کی عزت افزائی کرتی ہے کہ جس نے عربی زبان میں نقطوں کا اضافہ کیا، وہ نقطوں کا اضافہ کرنے والے بھی وہ ابو الاسود الدولی ہیں۔ یقال ان ابنۃ ابی اسود الدولی وقعت فی الخطا بقولها، کہا جاتا ہے کہ ابو الاسود الدولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے وہ ما اجمل السما، اس میں جو اجمل ہے اس میں ما اجمل السما اس کو انہوں نے پڑھ دیا تھا ما اجمل السما لام کے ضمہ کے ساتھ، تو حالانکہ یہ ما اجمل السما پڑھا جانا چاہیے تھا، یہ اس میں تفضیل ہے، اس وجہ سے انہیں پھر اس کے قواعد وضع کیے تھا، کوئی اور یہ غلطی نہ کرے۔ اللغۃ التي يمكن ان يتكلم ويتفاهم بها جميع الناس على نطاق واسع يسمى اللغۃ العالمیہ، وہ زبان کہ جس کے لیے ممکن ہو کہ بولا جائے اسے اور اس کو تمام لوگ سمجھیں، انا نطاق واسع ایک وسیع سطح پر، اس کو عالمی زبان کہتے ہیں۔ اللغۃ الاولى من بین اللغات العشر الاکثر استخداما فی العالم هي اللغۃ المنظرین، وہ پہلی زبان جو 10 زبانوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے اکثر استعمال کی وجہ سے دنیا میں، وہ لغت منظرین ہے۔ اگر ہے منذ الحرب العالمیہ الثانیہ قد اصبحت الانجلیزیہ ہی اللغۃ الثانیہ عالمیہ، جس وقت دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس وقت سے لے کر جو انگریزی زبان ہے یہ دوسری عالمی زبان بن گئی تھی۔ اور ما مرتبۃ اللغۃ العربیہ بین لغات العالم، عربی زبان کا جو مرتبہ ہے وہ ہے چوتھے نمبر پر، سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان جو ہے وہ عربی ہے۔ اب ہے لغات العالم التي تكتب بالحروف العربی فقط عددها، وہ دنیا کی زبانیں جو عربی حروف کے ساتھ ہیں، جن کے حروف عربی کے ہیں وہ 26 زبانیں ہیں۔ لیکن لغات التي تكتب بالحروف العربی فقط عددها، وہ ان زبانوں کا مجموعہ جو عربی حروف کے ساتھ لکھی جاتی ہیں ان کی تعداد 26 ہے، ان میں سے اردو زبان ہے، فارسی ہے، عربی ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ اگر يتحكم المتكلم بالنطق عن طريق الجهاز التنفسي الذي يوفر الهواء بطاقة معينة تسمع بأحداث الأصوات، متکلم کے بارے میں حکم لگایا جاتا ہے نطق کا کہ اب یہ بول رہا ہے جس وقت وہ عن طریق الجهاز التنفسي الذي يوفر الهواء بطاقة معينة تسمح بأحداث الأصوات، کہ وہ ہوا کو روکتا ہے، وہ اپنے یوفر الہوا بطاقت معینہ ایک معین انداز پر تسمح باحداث الاصوات، اور اس سے آواز پیدا ہوتی ہے تو اس وقت ہم اس کو متکلم کہتے ہیں۔ اگر اول لغت یتعلمها الانسان تسمى لغت الام، وہ پہلی زبان کی جو انسان سیکھتا ہے اسے مادری زبان کہتے ہیں۔ تشیر الدراسات الحدیثہ الی ان وہ کان فی بدایت القرن العشرین اکثر من
جو جدید تحقیقات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ 20ویں صدی کی ابتدا میں جو زبانیں تھیں وہ تقریباً 15,000 زبانیں تھیں، اور بعض الدراسات یشیر الی انہ فی منتصف القرن العشرین کانت لغات، اور کچھ تحقیقات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ 20ویں صدی کے نصف میں جو زبانوں کی تعداد تھی وہ 3,000 سے 4,000 زبانیں تھیں، اور تشیر الدراسات الی انہ قد تقلصت اللغات العالم بالتدریج وتقدر الجوم اکثر من اور جو تحقیقات ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ دنیا کی زبانیں بالتدریج کم ہوتی گئیں، اور آج کے دن ان کا اندازہ تقریباً یہ لگایا جاتا ہے کہ اب دنیا میں تقریباً 500 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تنقسم اللغات البشریہ الی اواعل ومجموعات اشہرها، جو انسانی زبانیں ہیں وہ مختلف قبائل یا مجموعوں کی طرف مختلف گھرانوں یا مجموعوں کی طرف منقسم ہوتی ہیں۔ ان میں سے مشہور جو ہیں وہ لغات سامیہ ہیں، لغات ہندی عروبیہ ہیں، اس طرح لغات عالموں ہیں، یہ ساری ہیں، یہ کل واسعین من قال ان هذه العربیہ بنیت على اصل سحری یجعل شبابها خالدا علیها فلا تحری ولا تموت۔ کسی نے یہ کہا تھا کہ یہ عربی زبان جو ہے اس کی بنیاد ایک جادوئی اصل پر ہے کہ یہ جعل شبابہ خالد، اس کی جوانی وہ دائمی ہے، فلا تحرم ولا تموت، بس نہ تو اس کو کمزوری آتی ہے اور نہ یہ مرتی ہے، یعنی عربی زبان جو ہے یہ ہمیشہ جوان زبان رہنے والی زبان ہے، مطلب نہ تو اس پر کبھی وہ کمزوری آئی ہے اور نہ یہ بالکل معدوم ہو گئی ہے، مر گئی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ مصطفی صادق الرافی کا قول ہے۔ حاورت اللغة العربية كل اللغات التي دخل أهلها في الإسلام وتغلبت عليها مثل الشهلوية۔ حاورت اللغة العربية، عربی زبان وہ غالب آ گئی ان تمام زبانوں پر التي دخل أهلها في الإسلام، کہ جس کے بولنے والے وہ اسلام میں داخل ہوئے، وتغلبت عليها مثل الفہلوی، اور پھر اس نے ان پر غلبہ پا لیا جیسے کہ فہلوی زبان ہے ایران میں پہلے فہلوی زبان بولی جاتی تھی، پھر جب وہاں پر اہل عرب نے قبضہ کیا تو وہاں پر وہ فہلوی زبان کی بجائے وہاں پر عربی راج ہوگی، بعد میں پھر الگ سے وہ فارسی زبان بھی تھی، لیکن اس نے وہاں پر جا کر گہرا اثر چھوڑا۔ اس طرح تغلبت العربیہ کل لغات اللہ کی داخل علیہ السلام آرامی اور نبتیہ، اس طرح جو اہل عراق تھے وہ لغت آرامی اور نبتی بولتے تھے، لیکن جب وہاں پر اہل عرب نے قبضہ کیا تو وہاں پر بھی عربی بولی جانے لگی۔ اس طرح تغلبت لغت العربیہ کل لغات التي دخل اهلها في الاسلام، عربی زبانوں میں غلبہ پا لیا ان تمام زبانوں پر کہ جن کے بولنے والے، جن کے رہنے والے وہ اسلام میں داخل ہوئے، جیسے کہ سریانی زبان پر غلبہ پا لیا شام میں، سوریہ شام کو کہتے ہیں۔ اس طرح حاورت لغت العربیہ القبطیہ تغلبت علیہا، اس طرح جو قبطی زبان کو بھی عربی زبان میں تبدیل کر دیا اور اس پر غلبہ پا لیا مصر میں۔ اس طرح حاورت لغت العربیہ بربری زبان کو بھی تبدیل کیا اور اس پر غلبہ پا لیا یہ مغرب کے ممالک میں۔ اس طرح یونانی اور لاطینی زبانوں پر غلبہ پا لیا اندلس میں۔ اس طرح الگ ہے الاحتفال بالیوم العالمی باللغت العام، جو مادری زبان کا عالمی دن ہے وہ 21 فروری ہے، اور عربی زبان کا جو عالمی دن ہے وہ منایا جاتا ہے 18 دسمبر کو۔ آج عربی زبان کا عالمی دن ہے، الیوم العالمی للغت العربیہ یحتفل به کل عام، عربی زبان کا عالمی دن ہر سال 18 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ ان اللغت العربیہ ہی لغت، عربی زبان ہے یہ 22 ممالک کی زبان ہے، تحدث باللغت العربیہ ما یزید، عربی زبان کو تقریباً پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ 500 ملین سے تقریباً 422 ملین لوگ بولتے ہیں۔ یہ تتکون ابجدیت الحروف العربیہ، عربی زبان کے جو ابجدی حروف ہیں وہ 28 حروف سے بنتے ہیں، یعنی اس کے حروف تہجی 29 ہیں لیکن جو ابجدی حروف ہیں نا وہ 28 سے بنتے ہیں۔ کہ ان الحرف اللغة العربية تعتري حركات الثلاث أو يخرج منها فكأنه 4 أصوات وكأن الحروف العربية في قوة۔ تو ابھی ہم نے کہ حروف جو صامتہ ہیں یعنی جن حروف کی آواز ہے وہ 28 حروف ہیں، اور ان 28 حروف میں سے ہر ایک پر اگر زبر زیر یہ اس کو شمار کیا جائے زبر زیر کو
تو زبر زیر پیش اور سکون، تو یہ ہر حرف کی 4 آوازیں بن جائیں گی، تو 28 کو 4 سے ضرب دیں تو یہ 100 بن جائے گا 112 نمبر۔ آگے ہے تاب اللغت العربیہ علی بعض الحروف التي ان تلتقي في كلمة واحدہ، عربی زبان یہ منع کرتی ہے کہ انکار کرتی ہے اس بات سے کہ بعض حروف وہ ایک دوسرے سے ایک ہی کلمہ میں ملے، مثال کے طور پر خا اور ہا، خا اور ہا کو ایک کلمہ میں جمع نہیں کرتی عربی زبان۔ اس طرح عربی زبان یہ اس بات سے منع کرتی ہے کہ ان تبتدی الکلمہ ساکن کا عربی زبان میں ساکن سے کلمہ کی ابتدا نہیں ہوتی۔ اس طرح تاب اللغت العربیہ یجتمع فیہا ساکنان، اور اس طرح عربی زبان اس بات کو بھی منع کرتی ہے کہ اس میں 2 ساکن جمع ہو جائیں، التقاء ساکن ممنوع ہے۔ اس طرح تاب اللغت العربیہ ان یتجاور فی کلمتین آخر الاولی و اول الثانیہ ساکنان، عربی زبان اس بات کو بھی منع کرتی ہے کہ 2 جو کلمے ہیں پڑوسی، یتجاور کا مطلب یہ ہے کہ پڑوسی ہیں یعنی ساتھ ملے ہوئے کلمے ہوں، تو پہلے کا آخر ساکن ہو اور دوسرے کا شروع ساکن ہو، تو اس کو بھی عربی زبان میں ممنوع ہے۔ توجد فی اللغت العربیہ حروف لا توجد فی غیرها من اللغات، عربی زبان میں ایسے حروف بھی پائے جاتے ہیں کہ جو دوسرے زبانوں میں نہیں پائے جاتے، جس طرح ہا ہے ہا۔ اس طرح عربی زبان میں ایسے حروف ہیں کہ جو دوسری زبانوں میں نہیں پائے جاتے، جیسے ضاد، کہ عربی کو لغت ضاد بھی کہا جاتا ہے۔ اگر توجد فی اللغت العربیہ حروف لا توجد فی غیرها من اللغات، عربی میں ایسے حروف پائے جاتے ہیں جو کسی اور میں نہیں ہے، جیسے عین ہے، اس کا واف ہے، تو ہے، تو یہ سارے کے سارے صحیح ہیں۔ اذا التقى في الكلمة العربية مثلان متحرکان، جس وقت ایک عربی کلمہ میں 2 ایک جیسے حروف جو دونوں متحرک ہوں وہ مل جائیں تو پھر ان کا ادغما فی حرف واحد، ان کا ایک حرف میں ادغام کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک حرف کا دوسرے میں ادغام کر دیا جاتا ہے ایک کو ساکن کر کے۔ اس طرح اذا تقارب الحرفان فی المخرج قلب الاول الى جنس الثانی، جس وقت 2 حروف قریب المخرج ہوں تو ایک کو دوسرے کے مخرج میں جنس سے بدل دیا جاتا ہے اور ان کا آپس میں ادغام کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کل کلمۃ کان فیہا سین وجاء بعدها الطاء او الخاء او العین او القاف تالیا او مفروقا جاز ابدال السین، ہر وہ کلمہ کہ جس میں سین ہو اور سین کے بعد تو آ جائے، خا آ جائے، غین آ جائے، قاف آ جائے، تو یہ کلمات بالکل ایک دوسرے سے ملے ہو سین کے ساتھ، او مفروقاً یا سین سے ایک اور حرف کا فرق ہو تو جاز ابدال السین، سین کو صاد سے بدلنا جائز ہے۔ اگر اذا اجتمعت فی کلمۃ عربیہ حمزتان ثانیتہما ساکنان یتحولان الی مد، جب ایک عربی کلمہ میں 2 حمزے اکٹھے ہو جائیں ان میں سے دوسرا حمزہ ساکن ہو تو اس وقت اس کو مد میں بدل دیتے ہیں۔ اذا كانت الحمزہ علی السطر وجاء بعدها الف فیتحولان الی مد، جب حمزہ وہ ایک کنارے پر ہو اور اس کے بعد ایک الف آ جائے تو اس کو مد میں بدل دیتے ہیں۔ اس طرح قد وصف عباس محمود العقاد اللغت العربیہ باللغت الشاعرہ، عباس محمود عقاد نے کہا کہ عربی زبان جو ہے یہ شاعری کی زبان ہے، لأنها لغت بنیت علی نسق الشعر فی الاوزان والاصوات، کیونکہ آوازوں میں اور اوزان میں اس کی بنیاد وہ شاعری کے طریقے پر رکھی گئی ہے۔ آگے اخضاعت اللغت العربیہ بنیت الترکیب الی حجم لا تتجاوزه فهي لا تقدر کلمۃ تقل عن 3 احرف، اخضاعت لغت العربیہ بنیت الترکیب الی حجم، عربی زبان میں جو کلمات کے حجم کلمات کے بنانا ہے اس میں حجم کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی کلمہ جو ہے وہ عربی میں یعنی جو افعال ہوتے ہیں وہ 3 حروف سے کم نہیں ہوتے، لا تتجاوزوا فہی لا تقل کلمۃ، یعنی ان اصولوں کا پاس رکھنا ضروری ہے، ان سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی فعل جو ہے کلمہ وہ 3 حروف سے کم نہیں ہو سکتا۔ اس طرح لا یزید الفعل فی اللغۃ العربیہ علی 6 احرف، کوئی بھی فعل عربی زبان میں وہ 6 حروف سے زائد نہیں ہو سکتا۔ اس طرح لا یزید الاسم فی اللغۃ العربیہ علی 7 احرف،
اور عربی زبان میں کوئی بھی اسم وہ 7 حروف سے بڑا نہیں ہوتا. اس طرح یستخدم العرب و کلمہ منحوتہ عبدری وہی منصوبۃ الی عبد الدار. منحوت کا مطلب ہوتا ہے، نحت کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی، اختصار. اس طرح عبد الدار کو مختصر کر کے عبدری پڑھ دیتے ہیں. اس طرح عبد شمس کو مختصر کر کے اب شمسی پڑھ دیتے ہیں. اس طرح دار العلوم کو درعمی پڑھ دیتے ہیں. اس طرح کلیت اللغت العربیہ کو کلغری پڑھ دیتے ہیں. اس طرح جعلت فدا کا اس کے لیے مختصر کر کے جعفر پڑھ دیتے ہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں نحت الکلمات، کلمات کو اس انداز میں تبدیل کرنا. قد نحت العرب فعلا من جملات حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کو حی علی کہہ دیتے ہیں. اس طرح ماشاء اللہ کو ماشاء اللہ کانا جو اللہ نے چاہا کیا، یہ اس کو مختصر کر کے مشکنا پڑھ دیتے ہیں. اس طرح یہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو مختصر کر کے حوقل پڑھ دیتے ہیں. اس طرح انا للہ و انا الیہ راجعون اس کو استرجاع یہ مختصر کر کے استرجاع بولتے ہیں. یہ سارے کلمات ہیں جن میں وہ اختصار کر کے اس طرح پڑھتے ہیں. اس کو نحت کہتے ہیں.